الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام پیش خدمت ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کو ہم سن رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں تفسیر سنی تھی، اور آج 59 آیت سورہ مائدہ کی ہم شروع کریں گے یہاں سے سبق۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر فاسق ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ انبیاء میں سے کس کس کو مانتے ہیں۔ اس سوال سے ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا، اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی توریت اور انجیل، اور جو اور نبیوں اور رسولوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، میں سب کو مانتا ہوں۔ ہم انبیاء علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں، تو وہ آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے کتابیوں، ہم تمہارے تمام پیغمبروں اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے؟ اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے خلاف ہونا چاہیے، لیکن تمہارے نصیب، ہم تو حق کر رہے ہیں لیکن تم غلط کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرماؤ، کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو تو تم صرف اپنے بغض و کینہ اور دشمنی کی وجہ سے ہی برا کہتے ہو، جبکہ حقیقت میں اصل بدتر تو تم لوگ ہو، اور ذرا اپنے حالات دیکھ کر خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ پاک کے محبوب ہو یا مردود ہو۔ پچھلے زمانے میں صورتیں کس کی بگڑیں؟ تم لوگوں کی بگاڑی گئی، تمہاری صورتیں مسخ کی گئیں، سور اور بندر تم لوگ بنائے گئے، بچھڑے کی پوجا تم لوگوں نے کی، اللہ پاک کی لعنت تم لوگوں پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے۔ تو حقیقی بد نصیب اور بدتر تم یہودی ہو یا ہم لوگ ہیں؟ تم ہی بدترین مقام یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بدترین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کیسے روا ہو سکتی ہے کہ اس کے حبیب کو اور ان کے عظیم صحابہ کو کوئی بدترین کہے؟ دیکھیں پھر اللہ پاک جواب کیسے دیتا ہے۔
ان کی بدتر ہونے اور ان کی بدترین صفات کا ایسا بیان کیا کہ ان کے منہ بند کر دیے گئے. سبحان اللہ. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. ترجمہ: اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ آیت یہودیوں کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا اور اپنے کفر کو، گمراہی کو چھپایا. اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حال کی خبر دی. منافق بد اعتقادی کے ساتھ آتے تھے تو جیسے آتے ویسے ہی جاتے، اور صحابہ عقیدت و محبت کے ساتھ آتے تو فیض کے دریا سمیٹ کر جاتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ بد اعتقادی کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس جانے والا کبھی فیض نہیں اٹھا سکتا. پہلے برتن کو خالی کرنا پڑتا ہے اور یہ اعتقاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں کچھ لینے جا رہا ہوں، پھر فیض بھی ملتا ہے. جب فیض لینے کا ارادہ تو ہو، بندہ کوشش تو کرے. جب کوشش ہی نہیں کرے گا اور آئے گا ہی الٹا معاذ اللہ اللہ والے کو ستانے کے لیے یا امتحان لینے کے لیے اور خواہ کے بہانے بنانے کے لیے یا منافقت دکھانے کے لیے، تو پھر اسے فیض نہیں ملا کرتا. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ: اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. ناظرین اکرام، یہاں یہودیوں کے بارے میں مزید فرمایا گیا کہ تم انہیں دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کام بڑے کثرت سے یہ کرتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں گناہ سے مراد توریت کی وہ آیتیں چھپانا ہے جن میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں ہیں، آپ کی عظمت کا بیان ہے، اور زیادتی سے مراد توریت میں اپنی طرف سے اضافے کرنا اور اسے بڑھا دینا ہے، اور حرام خوری سے مراد وہ رشوتیں ہیں جو لے کر، جو پیسے وغیرہ لے کر یہ اپنی کتاب توریت کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو چینج کر دیتے تھے، بدل دیا کرتے تھے. ویسے تو اسم ہر گناہ اور نافرمانی کو شامل ہے. عربی زبان میں الف، ثے اور میم، اسم ہر گناہ اور نافرمانی کے معنی میں آتا ہے. لیکن یہاں پر یہودیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ ظاہری اور لفظی معنی کے اعتبار سے گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں بھاگ کر جانا اور کثرت سے یہ کام کرنا ان کی عادت بیان کی گئی ہے. لیکن اب ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نیکی کے کام میں تو تاخیر بلکہ ترک کریں گے، لیکن گناہ کے کام میں بہت جلدی کریں گے. کسی کی مدد کرنے اور اسے ظلم سے بچانے میں کنی کترا کے گزر جائیں گے، لیکن ظلم و زیادتی میں اپنی قوم یا اپنے علاقے یا کسی تحریک کے جھنڈے کے نیچے تعصب کے ساتھ موجود رہیں گے. حلال تو ان کے گلے میں اٹکے گا، لیکن جہاں حرام کی توقع ہوگی، رشوت ملے گی، سود ملے گا، خوب ناجائز تجارت کا فائدہ نظر آئے گا، وہاں بھاگتے ہوئے جائیں گے. یہی حالت پھر اقبال نے ہماری بیان کی تھی نا مسلمانوں کی، اور ہمارا پھر انجام بھی مسلمانوں کا سامنے ہے کہ کس طرح کا ہو چکا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور مزید اقبال کہتے ہیں اپنی حالت سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ غور کریں اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ مسلمانوں کی حالت زار ہے. اللہ پاک رحم فرمائے امت پر اور امت کو پھر سے وہ عروج عطا کرے کہ جو انہوں نے دور رسالت میں، دور صحابہ میں دیکھا تھا، پھر وہ عروج رب کریم اپنے کرم اور رحمت سے عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ترجمہ: ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں. ناظرین اکرام، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اس آیت میں ربانیون سے عیسائیوں کے علماء مراد ہیں اور احبار سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ یہودیوں کے بارے میں ہیں کیونکہ یہ آیات یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہودی علماء کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ اس سے پتہ چلا کہ عالم دین کی اس بات پر بھی پکڑ ہوگی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھے اور قدرت کے باوجود منع نہ کرے، کیونکہ ایسا عالم گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ روحانی مرض ہے، روحانی بیماری ہے، اور اس کا علاج اللہ پاک کی، اس کی صفات کی اور اس کے احکام کی معرفت ہے، اور یہ علم حاصل کرنے کے باوجود گناہ ختم نہ ہو تو یہ اس مرض کی طرح ہے جو کسی شخص کو ہوا اور دوائی کھانے کے باوجود وہ مرض ختم نہ ہو۔ اور عالم کا گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ قلبی مرض انتہائی شدید ہے۔ عالم پر واجب ہے کہ خود بھی سنبھلے اور دوسروں کو بھی سنبھالے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن پاک میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں آئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں بڑی سخت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے والے کو برائی کرنے والے کی وعید میں داخل فرمایا ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں۔ افسوس کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ تو یاد رہے کہ علماء پر بالخصوص اور ویسے تمام لوگوں پر نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے جس سے آج کا مسلمان چوکا ہوا ہے اور دور ہے، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ جب مسلمان برائی سے بچتے ہوئے دوسروں کو بھی بچائے گا تو پھر برائی پھیلے گی نہیں، برائی رک جائے گی، ایک جگہ پر آ کر پھر وہ سسٹین نہیں کرے گی، وہ رک جائے گی۔ لیکن آج جب روکنے والا کوئی نہیں ہے تو برائیاں کس تیزی سے پھیل رہی ہیں ہمارے سامنے ہے الامان والحفیظ۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، آپ کی مخالفت کی، ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فنحاس یہودی نے کہا کہ اللہ پاک کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے اسے منع نہ کیا بلکہ اس کی ان باتوں پر راضی رہے، اسی لیے یہ سب یہودیوں کا مقولہ قرار دیا گیا، اور ان سب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جواد و کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ ان کی اس بیہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں گے، اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے حد کرم اور مہربانی فرمانا ہے کہ وہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جسمانی ہاتھ اور ہاتھوں کے کھلنے سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک اپنی حکمت کے موافق جیسے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش اور مجال نہیں ہے۔ وہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے،
لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا ہی یہ ہے، اور اس میں بھی ہزارہا اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ابھی اور اضافہ کرے گا۔ یعنی فرمایا کہ جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا ہی سرکشیاں اور ان کے حسد اور اناد بڑھتے جائیں گے، اور وہ اس کے ساتھ کفر و سرکشی میں آگے سے آگے ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے مقوی کی غذا کمزور معدے والے کو اور بیمار کر دیتی ہے، اس میں غذا کا قصور نہیں بلکہ مریض کے معدے کا قصور ہے۔ یا جیسے سورج کی روشنی چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے، تو اس میں سورج کا قصور نہیں بلکہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو نہیں تحمل کر سکتی۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلی کہ جس کے دل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نہ ہو، اس کے لیے قرآن و حدیث کفر کی زیادتی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سے بے دینوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہ دین میں مضبوط ہوتے ہیں نہ اسلام میں آگے جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر جو قرآن و حدیث کو پڑھے گا وہ قرآن و حدیث سے دور ہی جائے گا۔ یاد رہے کہ دین کی عظمت دین لانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ کفر میں زیادتی کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی شدید کافر ہوتا ہے، کوئی کم شدید ہوتا ہے۔ کمی زیادتی کسی مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یعنی کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا ہے اور کوئی کمزور ایمان والا ہوتا ہے، تو اسی طرح کفر میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ مزید اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی وہ ہمیشہ باہم لڑتے رہیں گے اور اختلاف ان میں ہوتا رہے گا، اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے، اگرچہ اوپر اوپر سے کبھی کبھار مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہو جائیں اور ایک نظر آئیں، لیکن ہمیشہ اندر سے یہ ٹوٹے ہوئے رہیں گے۔ پھر مزید آگے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یعنی جب بھی یہودیوں نے فساد، شرنگیزی اور اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ و فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا، ایک بہت خطرناک بادشاہ تھا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ شرنگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا قلع قمع کیا اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہودی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد فساد کا بازار گرم کرتے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی طرح سے ان کی بیخکنی فرمائی، اور بالآخر مسلمانوں کا جب دور ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب بھی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے اسباب تیار کریں گے تو اللہ پاک ان کے منصوبے ناکام بنا دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ صحیح ہو جاتے، یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، سچے اچھے بن جاتے، تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دے کر سزا دے کر مزہ تو نہیں آتا، اللہ پاک ان کے بھی گناہ بخش دیتا اور یہ بھی جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان والوں کا جو اجر ہے، ان کی جو جزا ہے وہ بھی بیان ہو رہی ہے، اور مزید آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی
برے کام کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ارشاد فرمایا کہ اگر یہ یہودی یا عیسائی توریت اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کی اتباع کرتے، کیونکہ توریت و انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں، ان سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے، تو اگر وہ اس حکم پر عمل کرتے تو انہیں ان کے اوپر سے، ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہو جاتی اور ہر طرف سے انہیں رزق ملتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ نے رزق کو روک لیا ہے، تو یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک تو بڑا ہی کریم ہے، تم اس کی بات مانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رستے وہ خود بنا دے گا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق ہمدانی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری جوڑنے کی نیکی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح الامین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہٰذا تم اللہ پاک سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ پاک کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ پاک کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید پھر اس آیت میں فرمایا کہ منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں، وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، جبکہ بقیہ اکثریت نافرمان ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔